يوم من جديد يخافون إدريس بي عبد الله عبد الله اور خوشحال خان خٹک اور محمد ادریس नहीं जी खुशहाल होना तरस वे है زګه وماله چې تاسو راځي نو شکر شي خپل کار مو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے نیوز والوں کا بہت شکریہ جس نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. اس کے بعد میں نے بالکل پاکستان پیپلز پارٹی سے NA-26 نوشہرہ 2 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائی ہے. میں میرے مشران حاجی اسحاق خٹک میرے والد صاحب اور انجینئر طارق خٹک صاحب کا MNA جو نوشہرہ NA-5 NA-26 سے MNA بھی رہ چکے ہیں, ان کا ہمارے علاقے نوشہرہ میں بہت زیادہ خدمات ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ نوشہرہ میں ہمارے مشرانوں کی بہت ساری خدمات ہیں, تو کیوں نہ اس کو لے کے میں آگے جاؤں. اور میں نے اپنے مشران سے سیاسی میدان میں بہت کچھ سیکھا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو لوگوں کی خدمت اپنے مشران سے اور بھی زیادہ انشاءاللہ کریں گے. آپ کے حلقے میں مسائل کیا ہیں؟ ہمارے حلقے میں بہت سارے مسائل ہیں. گیس کے مسائل بھی ہے جو ہم نے 2008 سے 2013 تک ہم نے جو گیس کی سپلائی کی تھی, تقریباً 45 گاؤں تک ہم نے گیس کی سپلائی پہنچائی تھی. اس 2013 سے وہ کام ابھی تک بند پڑے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی 10 سالہ حکومت میں ایک کام بھی پورا نہیں پہنچا. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا, ہماری پارٹی کی حکومت بھی ہے, تو اللہ نے ہمیں موقع دیا, انشاءاللہ ادھورے کام سب مکمل کریں گے انشاءاللہ. حلقے کی عوام کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ حلقے کی عوام کا میں ان کو یہی پیغام دوں گا کہ اگر آپ ان کو دوبارہ سے پاس کریں گے تو یہ ویسی بھی اسمبلی میں جانے والی نہیں ہے. یہ پاس ہو کے پھر گھر میں بیٹھ جائیں گے, کچھ کام بھی نہیں کریں گے. تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری فیور میں ووٹ دیں. انشاءاللہ ہم اگر اقتدار میں آئے تو ان کے سب مسائل حل کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ PTI نے ریزائن تو کر دیا ہے, ملک کے حالات بھی ٹھیک نہیں, معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں, فنڈ بھی نہیں ہے. تو پھر ضمنی الیکشن میں 33 سال کے جو خالی ہوئے ہیں, یہ اگر پھر بھی PTI پاس ہو جاتی ہے اور پھر ریزائن کرے, کیا ملک کے حالات کس طرف جائیں گے؟ تو آپ نے جیسے بات کی ہے, میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ ان کو دوبارہ ووٹ دیں گے, یہ اسمبلی میں نہیں جائیں گے, حلف نہیں لیں گے, پھر سے ریزائن دیں گے, تو یہ دن بدن عوام کی نقصان یہ کر رہے ہیں. عوام پریشان ہے اس سے. یہ انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں بولا بھی ہے کہ ہم اسمبلی میں نہیں جائیں گے, پھر انہوں نے استعفے دے دیے تھے, پھر وہ ایکسیپٹ ہو گئے تھے, پھر انہوں نے اس پہ بھی اسٹرائک کیا ہے کہ یہ کیوں ریزائن ہوئے ہیں. تو یہ بالکل ان کی دلچسپی نہیں ہے کاموں میں. انشاءاللہ عوام سے میرا یہی مطالبہ ہے, ہم اگر اقتدار میں آئے تو ان کے سب مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. PDM کے مشترکہ امیدوار کریں؟ یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا, مشران لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آج آخری دن ہے کاغذات نامزدگی کا, تو سب امیدواران کی لسٹ آ جائے تو انشاءاللہ مشران سے ہماری بات جاری ہے. PDM کا متفقہ امیدوار ہونا چاہیے تو لازماً ہونا چاہیے, اس لیے کہ حکومت میں بھی سب ساتھ ہیں, تو میدان میں بھی انشاءاللہ سب کو ایک ساتھ ہی ہونا چاہیے.